السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری سیریز برصغیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اگلی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، یوں تو برصغیر پاک و ہند میں تشریف لانے والے صحابہ کرام کی تعداد کافی زیادہ ہے، لیکن ہم اپنی ویڈیوز میں ان صحابہ کرام کا ذکر کریں گے جن کی برصغیر میں آمد کے بارے میں مستند حوالہ جات اور روایات ملتی ہیں۔ بلاد ہند میں مارکہ آرائی کرنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک بڑا نام حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی کا ہے۔ نوجوانی میں اسلام لائے افضل ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ علم و فضل، تقوی و طہارت، نیکی، پرہیزگاری اور کردار کی عظمت جیسے اوصاف کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے قبیلے کا امام اور امیر مقرر فرمایا۔ اگرچہ آپ اپنے قبیلے کے وفد کے لوگوں میں کم عمر تھے، دین کا درد اور علم دین کے حصول کا شوق آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کو بہت زیادہ مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا موقع میسر نہ آیا، مگر پھر بھی آپ کا نام روایت حدیث کے سعادت مند گروہ میں شامل ہے۔ آپ سے 29 مرویات منقول ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب، حضرت نافع بن جبیر، امام ابن سیرین اور حضرت موسیٰ بن طلحہ جیسے بڑے بڑے تابعی بزرگ ان کے راویوں میں شامل ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری آپ کے بڑے مداح اور عقیدت مند تھے۔ وہ آپ کے بارے میں فرماتے تھے کہ حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل و کمال میں اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ اس قبیلے کا مسکن طائف کا شہر تھا، جو اپنی سرسبزی اور شادابی میں پورے عرب میں ثانی نہ رکھتا تھا۔ بنو ثقیف نہایت درشت مزاج لوگ تھے۔ ہجرت سے پہلے نبوت کے 10ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف اپنا مشہور تبلیغی سفر فرمایا، جو تاریخ اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر طائف کے نام سے مشہور ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس قبیلہ کے 3 بڑے سرداروں کو دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے آپ سے نہایت برا سلوک کیا۔ طائف والوں نے آپ پر اتنی سنگ باری کی کہ آپ زخموں سے چور ہو کر بالآخر ایک باغ میں پناہ گزین ہوئے۔ 8 ہجری میں مسلمانوں نے طائف والوں کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے شدید مزاحمت کی، تیر اور پتھر برسائے، بہت سے مسلمان زخمی اور شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ یہی لوگ 9 ہجری میں خود بخود شوکت اسلام کے سامنے جھک گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وفد کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طائف والوں کا امام اور امیر مقرر فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ طائف کے امیر رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدا میں فتنہ ارتداد پورے زور و شور سے اٹھا۔ سارا عرب اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ کئی بدوی قبائل مرتد ہو گئے۔ تاریخ اسلام کے اس نازک موڑ پر مہاجرین و انصار اور دیگر کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم بقدم حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ صرف خود اسلام پر ثابت قدم رہے، بلکہ اپنی قوم کو جمع کر کے ایک ولولہ انگیز خطاب فرمایا، اسلام کے فضائل اور برکات بیان فرمائے، جاہلیت کی نحوستوں کا ذکر کیا، ایمان کی قدر و قیمت پر روشنی ڈالی، بنو ثقیف کے تادیر ایمان سے محروم رہنے کی حسرت ناک یاد کو تازہ کیا، اور فرمایا کہ اب ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ جاہلوں اور منافقوں کی طرح ہم اسلام سے پھر جائیں۔ آپ کے اس اثر آفرین خطاب کا اثر یہ ہوا کہ اس نازک وقت میں آپ کی قوم کے قدم نہ ڈگمگائے اور وہ ارتداد کی زہر ناکیوں سے محفوظ رہے۔
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ نے حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف کی امارت پر بحال رکھا۔ 14 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بصرہ کا شہر آباد ہوا۔ اطراف و اکناف سے مختلف مزاجوں، مختلف قوموں اور مختلف قبیلوں کے لوگ وہاں آ کر آباد ہوئے۔ ان سب لوگوں کو خیر کے ساتھ چلانے، دین پر قائم رکھنے اور اسلام کی خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار کرنے کی خاطر ایک صاحب علم و فضل اور پختہ نظر با تدبیر معلم کی ضرورت تھی۔ خلیفہ ارشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مردم شناس نگاہ نے اس عظیم ذمہ داری کے لیے حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ دربار خلافت کے حکم پر حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ تشریف لے گئے۔ آپ کی قابلیت، اہلیت اور اعلیٰ اسلامی خدمات کے باعث 1 سال بعد مرکز خلافت کی طرف سے آپ کو بحرین اور عمان کی امارت سونپ دی گئی۔ حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمان کو اپنا مرکز بنایا اور بحرین میں اپنے بھائی حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نائب کے طور پر چھوڑا۔ عمان اور بحرین کی گورنری کے دوران آپ نے ہندوستان پر 3 بڑے حملے کیے۔ ہندی راجاؤں تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ اس کا سبب ہند کے وہ لوگ تھے جو عرب آتے جاتے تھے، نیز عرب تاجر بھی جہاں جاتے اپنے دین کے پیغام کو عام کرتے۔ جب بہت سے گمنام مبلغین، جن میں صحابی بھی تھے اور غیر صحابی بھی، عرب سے باہر دیگر ممالک میں جن میں ہندوستان بھی شامل تھا، تبلیغ دین کے لیے جاتے رہتے تھے اور لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے تھے۔ ہند کے راجہ، مہاراجہ اور مذہبی پیشوا اسلام کو اپنے اقتدار کے لیے عظیم خطرہ تصور کرتے تھے، چنانچہ وہ اسلام کو گزند پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ جنگ یمامہ میں انہوں نے اپنے لوگ بھیجے اور مرتدین کا ساتھ دیا۔ ایران کے خلاف اسلام کی ترک و تاز میں وہ اسلام کی مخالفت میں ایرانی افواج کے ساتھ رہے۔ نیز سمندری پانیوں میں مسلمانوں کے آتے جاتے بحری بھیڑوں کو بحری قزاقوں کے روپ میں اپنے گرگوں کے ذریعے سخت نقصان پہنچاتے رہے۔ حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ بعد ایک بحری بیڑا جنگی مقاصد کے لیے تیار کیا اور مجاہدین اسلام کا ایک لشکر اس بیڑے پر ہندوستان پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ یہ بیڑا تھانہ نامی شہر پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کر لیا۔ یہ شہر گجرات اور کوکن ممبئی کی سرحد پر واقع تھا اور ہندوستان کی مشہور بندرگاہ تھا۔ اس حملے کا مقصد بحری قزاقوں کو ختم کرنا اور ہندوستان کے حالات معلوم کرنا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بابرکت پیغام سے روشناس کروانا تھا۔ اس لیے مجاہدین اسلام نے وہاں زیادہ دیر اپنا قبضہ برقرار نہ رکھا۔ البتہ یہ لشکر کشی دعوت و تبلیغ اسلام کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ثابت ہوئی، جس کے دور رس نتائج آنے والے وقت میں ظاہر ہوئے۔ ہندیوں پر اسلام کی شوکت آشکار ہوئی، انہیں اسلام اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے اور ان سے متعارف و متاثر ہونے کا ایک اچھا موقع میسر ہوا۔ مورخین کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کا یہ پہلا حملہ ہے۔ فتح مند لشکر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے سائے میں غنائم سے بڑے جہاز لیے واپس لوٹا۔ مرکزی خلافت کو جب اس لشکر کشی کی اطلاع کی گئی تو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر کو پسند نہ فرمایا اور حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تہدید آمیز خط لکھا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک مسلمان عساکر کو بحری لشکر کشی کا کوئی زیادہ تجربہ اور مہارت حاصل نہ تھی۔ نیز دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کیسر و کسریٰ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں مسلسل جاری تھیں۔ ان حالات میں امیر المومنین یہ پسند نہ فرماتے تھے کہ ایک تیسرے بڑے کافر ملک کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کر کے مجاہدین کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں، لیکن حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان پر لشکر کشی کا سلسلہ جاری رکھا اور بعد میں 2 بڑی مہمیں روانہ فرمائی۔
جن میں سے ایک کی قیادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت مغیرہ نے کی اور دوسرے کی سالاری بھی آپ کے دوسرے بھائی حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور ہندوستانی بندرگاہ دیبل کو تاراج کیا اور ایک روایت کے مطابق وہیں شہادت پائی، جبکہ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑوچ کو مسخر کیا اور فتح و کامرانی کے پھریرے لہراتے واپس ہوئے۔ مرکز خلافت کی طرف سے بعد میں ان حملوں پر کسی قسم کی ناراضگی یا پسندیدگی کے اظہار کے بارے میں روایات خاموش ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کی گئی اس لشکر کشی کے بعد میں قائل ہو گئے تھے اور باقی مہمیں آپ کی رضامندی سے ہی بھیجی گئی تھیں، وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی امیر المومنین کے اظہار ناپسندیدگی کے بعد پھر وہی کام کرتے۔ یقیناً انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا ہوگا اور بعد والی مہمیں ان کی اجازت سے بھیجی ہوں گی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسکری صلاحیتوں میں بڑے فائق تھے۔ آپ ایک قابل جرنیل اور کہنہ مشق سپہ سالار تھے۔ 21 ہجری میں جب خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کی بڑھتی ہوئی شورشوں کو دیکھتے ہوئے ایران پر عام لشکر کشی کا ارادہ فرمایا تو حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف ایرانی علاقوں کی تسخیر کے لیے بھیجے جانے والے لشکروں میں سے ایک بڑے لشکر کا سپہ سالار آپ کو مقرر فرمایا۔ آپ کے سپرد استخر کو فتح کرنا تھا، جو فارس کے اہم شہروں میں سے ایک تھا۔ ایران پر لشکر کشی کے دوران آپ ایک مثالی سپہ سالار کے طور پر سامنے آئے۔ فتح فارس کے قریب ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ثانیہ رونما ہوا۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغاز ہی میں سابور والوں نے بغاوت کر دی۔ 26 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر ایک زوردار حملہ کیا اور سابور کو دوبارہ فتح کر لیا۔ انہی ایام میں اہل استخر بھی باغی ہو گئے۔ 27 ہجری میں حضرت عثمان ثقفی نے استخر پر فوج کشی کی اور اسے دوبارہ اسلامی قلمرو میں شامل کر لیا۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کامیابی پر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو 12,000 جریب زمین بطور انعام عطا فرمائی۔ یاد رہے دوستو، ایک جریب ایک کنال کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بطور انعام حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 کنال زمین بطور انعام دی گئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے بیان کے مطابق حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 ہجری کے لگ بھگ وصال فرمایا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم برصغیر میں آنے والے ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔